السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج جو مضمون آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ مرزا غلام احمد کی بڑی بڑی شخصیات کے سلسلے میں گستاخیاں ہیں کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کو تک نہیں بخشا، ان کے سلسلے میں بڑے بڑے گستاخانہ کلمات کہے، ایسے ایسے کلمات کہ ان کو دہرانا بھی ہمارے لیے بڑی مشکل بات ہے، مگر نقل کفر نہ باشد، اس واسطے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا گھناؤنا چہرہ آ جائے اور سمجھ لیں کہ کتنا گیا گزرا آدمی تھا، اس واسطے یہ چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس کے ملفوظ کا حوالہ دیتے ہوئے کوئی قادیانی لکھتا ہے کہ ایسے موقع پر مسلمان معراج پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت اقدس سے مرزا غلام احمد کی کو مراد لے رہا ہے کہ حضرت اقدس نے فرمایا کہ معراج جس وجود سے ہوا تھا وہ یہ ہگنے موتنے والا وجود تو نہ تھا۔ ملفوظات احمدیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 459۔ تو سنا آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے لیے کیسے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک مہذب آدمی عام انسان کے لیے بھی استعمال کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اس نالائق نے نبی علیہ السلام کے وجود مبارک کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک اور گستاخی لکھتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی ہے۔ یہ اس کا خط ہے جو اس کے اخبار الفضل جو آج بھی چل رہا ہے، الفضل قادیان، اس کے لیے اس نے لکھا تھا۔ یہ مضمون اس کا شائع ہوا ہے 22 فروری کے اخبار میں 1924 عیسوی میں۔ تو دیکھا آپ نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ سور کی چربی کا استعمال کرنے والے تھے۔ ایک اور جگہ لکھتا ہے ہر ایک نبی کو اپنی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوتے تھے، کسی کو بہت کسی کو کم، مگر مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کی ذات ناپاک مسیح موعود کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ ذلی نبی کہلائے۔ پس ذلی نبوت نے مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو با پہلو لا کھڑا کیا۔ کلمۃ الفصل 113۔ تو غور کیا آپ نے اس میں اپنے بارے میں یوں کہہ رہا ہے کہ اتنے کمالات اس میں آ گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر یہ ہو گیا، نبی علیہ السلام کے پہلو کے پاس کھڑا ہو گیا، یعنی کمالات میں آپ کے برابر ہو گیا۔ کمالات میں کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ تو یہ عیوب میں، نقصانات میں اور اس کے اندر پائے جانے والے نقوص میں اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جائے، یہ کمالات نہیں بلکہ عیوب اور جتنی گھٹیا چیزیں ہیں دنیا میں، اس میں سب سے گھٹیا پن اس کے اندر موجود تھا، سب سے گیا گزرا، انسانیت کی سطح سے نیچے والا شخص تھا جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ ایک اور گستاخی لکھتا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اخبار الفضل 17 جولائی 1922 عیسوی۔ تو اس میں دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے ساتھ کتنا بڑا کھلا مذاق اور کتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی ذات سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔
ہمارا تو عقیدہ ہے کہ کمال و فضل میں سارے انبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں. بعد از خدا تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ذات بڑی ہے تو بس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ایک اور گستاخی لکھتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کا چال چلن کیا تھا؟ یہ کھاؤ پیو، نہ زاہد نہ عابد، نہ حق کا پرستار، متکبر، خود بین، خدائی کا دعویٰ کرنے والا. مکتوبات احمدیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 21 تا 24. دیکھا آپ نے مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے، کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہے. وہ الفاظ استعمال کر رہا جو خود اس کے اندر موجود ہیں. کہہ رہا ہے کہ کھاؤ پیو ہیں، عبادت بھی نہیں ان کے اندر، زہد بھی نہیں، اور حق کو ماننے والے بھی نہیں، گھمنڈی ہیں، خود بھی ہیں، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں. کیسے کیسے الفاظ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں استعمال کیے ہیں. ایک اور گستاخی لکھتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابطیس کے لیے، ذیابطیس یعنی شوگر، ذیابطیس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے، بس علاج کے لیے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے. میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں ذیابطیس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا، دوسرا افیونی. نسیم دعوت صفحہ نمبر 69، روحانی خزائن صفحہ نمبر 434 جلد نمبر 19. تو اس میں اس نے حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اس نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرابی تھے، اور یہ افیونی ہے. یہ افیونی تھے کیا؟ اس سے گیا گزرا آدمی. افیونی تو تھوڑی دیر کے بعد اسے جب ہوش آ جاتا ہے، اچھے ہو جاتے ہیں اس کے ہوش، تو اچھی باتیں کرتا ہے. یہ افیونی تو ایسا ہے کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک افیونی ہی تھا، شرابی تھا، بد دماغ تھا، بد مزاج تھا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا جو بالکل پاک باز شخصیت تھی. ایک اور گستاخی لکھتا ہے کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو. ایک زندہ علی تم میں موجود ہے. اس کو یعنی مرزا غلام احمد اپنی ذات کو مراد لے رہا، ذات ناپاک کو، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو. ملفوظات احمدیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142. تو اس میں دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یوں کہہ رہا ہے کہ وہ تو مردہ ہے، ان کو چھوڑ دو، اب زندہ میں ہوں، یعنی میں علی سے بہتر ہوں. علی کے ذکر کے پیچھے کیوں پڑے ہو، میں تو موجود ہوں، میری طرف توجہ دو. یہ کہنا چاہ رہا ہے اس نالائق انسان. ایک جگہ لکھتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں. یہ غلطی کا ازالہ حاشیہ نمبر 9 روحانی خزائن صفحہ نمبر 213 حاشیہ جلد نمبر 18. تو دیکھا اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کیسی گستاخی کی ہے کہ ان کی ران پر اس نے سر رکھ کے سویا ہے، کشفی حالت میں اسے دکھایا گیا. ارے اگر اس کو کسی طرح دکھایا بھی گیا ہو، اس کے ناپاک ذہن کی وجہ سے ایسی کوئی بات اس کے ذہن میں آئی بھی ہو، تو کیا یہ بولنے کی بات ہے؟ کتنی شرمندگی کی بات ہے، کتنی بڑی گستاخی کی بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی پاک باز شخصیت کے سلسلے میں کہہ رہا ہے کہ ان کی ران پر میں سر رکھ کے سویا ہوں. ایک اور گستاخی، قادیان کو تمام دنیا کی بستیوں کی یعنی ماں قرار دیا ہے، جو بار بار یہاں یعنی قادیان نہیں آتے. مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے، بس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا. تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کاٹا جائے. پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا؟ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے. کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟ حقیقت الرؤیا صفحہ نمبر 46.
پتہ نہیں کیا بکنا چاہ رہا ہے. بد دماغ آدمی اپنی گندا دماغی سے کیسے کیسے الفاظ نکال رہا ہے، اس سے اس کا پتہ چل رہا ہے. تو یہ تھی چند گستاخیاں اس مرزا قادیانی علیہ اللعنہ کی. تو ایسے آدمی کے سلسلے میں بھی اگر احمدی اور قادیانی لوگ عزت والے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اسے اپنا مقتدا مانتے ہیں تو ہم کیا سمجھیں؟ احمدیوں اور قادیانیوں کو ہم کیا سمجھیں؟ کیا ان کو بھی عزت والا، اچھے دماغ والا انسان سمجھا جائے گا؟ جو آدمی جس کی اقتدا کرتا ہے اسی کے ساتھ مقتدی کو بھی تولا جاتا ہے، اسی کے ساتھ اسے بھی شمار کیا جاتا ہے. تو جو لوگ احمدی بن چکے ہیں کسی وجہ سے یا دھوکے میں آ گئے ہیں، ان کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے کتنی بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ بےہودگی کی ہے، گستاخی کی ہے. پھر اس سے دور ہو جانا چاہیے، یہی موقع ہے. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.